باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج پاک مکلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مسیح خداوند کے پاک بدن اور پاک خون کی عید مناتی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے پاک انجیل کی تلاوت سنیں اور اس کے بعد دھیان و گیان کیا جائے گا۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے۔ ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جس طرح کے ابتدا میں بتایا گیا کہ آج پاک مکلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مسیح خداوند کے پاک بدن اور پاک خون کی عید مناتی ہے، تو سب سے پہلے ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس عظیم تحفے کے لیے، اس عظیم یادگار کے لیے جو یسوع نے ہم سب کے لیے چھوڑی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب پاک یوکرست کی عید منائی جاتی ہے تو در حقیقت یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے the loving God as Emmanuel، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور خدا ہمارے ساتھ کس طرح ہے کہ پاک یوکرست میں ہمارا مکمل یقین اور ایمان ہے کہ پاک یوکرست میں یسوع مکمل طور پر اور حقیقی طور پر موجود ہے۔ The real presence of Christ in the Holy Eucharist۔ چون کر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاک یوکرست میں یسوع مکمل طور پر موجود ہے؟ در حقیقت 4 بنیادی باتیں ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع در حقیقت پاک یوکرست میں موجود ہے۔ پہلی بات، مسیح خداوند خود فرماتے ہیں کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ ایسی روٹی ہے جو جہان کی زندگی کے لیے ہے، اور فرماتے ہیں جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ دوسری بات، ہم جانتے ہیں کہ پاک جمعرات والے دن مسیح خداوند نے پاک یوکرست کا ساکرامنٹ خود مقرر فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی یادگاری میں یہی کیا کریں۔ چوتھی اور آخری بات ہے، کیونکہ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ جس روٹی اور پیالے میں ہم شریک ہوتے ہیں در حقیقت وہ یسوع کا بدن ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ در حقیقت یسوع پاک یوکرست میں موجود ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، پاک یوکرست ایک ساکرامنٹ اور ایک قربانی بھی ہے۔ قربانی اور ساکرامنٹ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جب ہم ساکرامنٹ کی بات کرتے ہیں تو پاک یوکرست ساکرامنٹ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ ایک ویزیبل سائن ہے، ایسا نشان جس سے ہم خدا کے فضل، اس کی محبت اور زندگی کو دیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں۔ پاک یوکرست جو ہے یہ روحانی خوراک کے طور پر بھی ہم اسے لیتے ہیں، کیونکہ ہماری روح کو یہ سیر کرتی ہے۔ It nourishes our souls۔ پاک یوکرست جو ہے ایک قربانی بھی ہے، ایز اے سیکریفائس، یسوع کی وہ صلیبی قربانی اور پاشکا کے بیت کو منانا۔ پاک یوکرست قربانی اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے اور ہم خدا سے میل کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم پاک تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ہم پہلی تلاوت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، انہیں یہ تلقین کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ کس بات کو یاد رکھیں؟ جب خدا نے بیابان میں ان کو من کھلایا اور سخت چٹان سے ان کو پانی بھی پلایا، تاکہ خدا کے لوگ بنی اسرائیل بچ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ بار بار انہیں یاد دلاتے ہیں کہ انہیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا نے ان کو بیابان میں پانی اور من عطا کیا۔ جبکہ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط میں یاد دلاتے ہیں کلیسیا کو کہ جس روٹی کے توڑے جانے اور جس پیالے میں تم شریک ہوتے ہو وہ در حقیقت مسیح کا بدن ہے، اور یہی شراکت یا اسی میں ہم شریک ہو کر کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور آج جب ہم پاک انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، نہیں، لیکن جو یہ روٹی کھائے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ لہذا مسیح خداوند پاک یوکرس میں ہمیں اپنا پاک بدن اور پاک خون دیتے ہیں، وہ بدن جو قربان ہوا، وہ بدن جو زندہ مسیح کا بدن ہے، جس کا ہم سب خود حصہ بھی ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، مسیح کا بدن در حقیقت دا ریزن باڈی آف کرائسٹ ہے، اور دوسرا ایمانداروں کی جماعت ہے، کیونکہ ہم بہت ہو کر ایک ہی بدن بن جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی پیالے اور ایک ہی روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم ہولی کمیونین یعنی پاک شراکت لیتے ہیں تو یہ صرف یسوع کا بدن ہی نہیں بلکہ ایمانداروں کی جماعت کی طرف بھی انڈیکیشن ہے۔ ایک تو ہم یسوع کا پاک بدن اور پاک خون حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسیح کا بدن جو ہے وہ ایمانداروں کی جماعت بھی ہے۔ اس لیے پاک شراکت لینے سے پہلے ہم خداوند کی دعا میں خدا سے معافی مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، سلامتی کا نشان پیش کرتے ہیں، تاکہ ہم پاک شراکت میں شریک ہونے سے پہلے ریکنسائل ہو جائیں، ایک ہو جائیں خدا کے ساتھ اور مسیح کے ساتھ، اس کی کلیسیا کے ساتھ جو اس کا بدن ہے۔ اور یوں یہ ہولی کمیونین جو ہے ہمیں اتحاد اور یگانگت کی طرف لے کر جاتی ہے، ہمیں یونائٹ کر دیتی ہے، ہمیں ایک بنا دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی التار کی طرف، قربان گاہ کی طرف جانے کی بات کی جاتی ہے تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے بھائی سے میل کرو، تاکہ لائق طور پر اس ضیافت میں کیا شریک ہو سکے۔ تو آئیں آج کے دن جب پاک یوکرس کی عید منائی جاتی ہے تو سب سے پہلے خدا کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں اپنا پاک بدن اور اپنا پاک خون عطا کیا ہے۔ آئیں اسے ایمان اور یقین کے ساتھ حاصل کریں، لائق اور واجب طور پر حاصل کریں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، کیونکہ یسوع خود فرماتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ مجھے اور آپ سب کو برکت دے، تاکہ ہم لائق اور واجب طور پر مسیح کا پاک بدن اور پاک خون حاصل کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کی وسیلہ سے آمین۔